برطانوی سامراج اور مختلف ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ہمارے عوام کے دلوں میں کسی بادشاہ حتیٰ کہ آج کل کی جمہوری حکومتوں کے لیے بھی خیر سگالی کا کوئی جذبہ موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ حکومتوں کو لعن طعن کرنے میں ذرا نہیں کتراتے، لیکن کچھ علاقوں کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو لوگ آج بھی فخری انداز میں یاد کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قراقرم اور ہمالیہ کی وادیوں کے بادشاہ علی شیر خان انچن بھی ہے، جنہیں گلگت بلتستان کا سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ بلتستان کے لوگ آج بھی عظیم اور بہادر فرمانروا پر فخر کرتے ہیں اور آج بھی لوگوں نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ انچن ایک عظیم حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ناظم، ناقابل تسخیر سپہ سالار اور عوامی شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے لداخ سے لے کر چترال تک کے علاقوں پر حکمرانی کی اور جس علاقے کو تسخیر کیا وہاں پولو کو متعارف کرایا۔ مشہور شندور پولو گراؤنڈ انچن کی زیر نگرانی بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے وسائل کے مطابق سب سے پہلے ستپارہ ڈیم کو قائم کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر معاملہ فہم تھے۔ انہوں نے 2 بار مغل کی فوج کو شکست سے دوچار کیا، جس سے فتح حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ علاوہ عظیم مغل حکومت اور ایرانی حکومت کے ساتھ ریاست بلتستان کی سفارتکاری قائم کی اور بعد میں انہی دونوں حکومتوں میں رشتہ داری بھی ہوئی۔ تاریخ ہندوستان میں درج ہے کہ اکبر بادشاہ کے بیٹے سلیم کی چھٹی زوجہ علی شیر خان انچن کی دختر تھی۔ اسی طرح ان کی ایک بہن کی شادی ایرانی شہزادے سے ہوئی۔ انہوں نے باغوں کا جال بچھایا اور اسکردو کے لیے دفاعی فصیل کا قیام عمل میں لایا۔ انچن نے کئی مقامات پر قلعے بھی تعمیر کروائے، جن میں کھرپوچو قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ عقل انسان دنگ کرنے والا گنگو پیکول قلعہ بھی انچن کی مغل رانی نے بنوایا۔ انچن ایک احساس شخصیت تھے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں کام کر کے اپنا لوہا منوایا۔ انچن کی زندگی اور مہمات پر مبنی ایک جامع کتاب، جس میں تمام مذکورہ باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بہت جلد مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ اس کتاب کو گلگت بلتستان کے معروف مصنف، سینئر تجزیہ نگار و صحافی، محقق و دانشور جناب قاسم نسیم نے تحقیق کے تمام اصولوں کو اپناتے ہوئے تحریر کیا ہے، جس کو پڑھ کر ہم نہ صرف انچن کی زندگی سے روشناس ہوں گے، بلکہ گلگت بلتستان کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت سے بھی ہم آہنگ ہوں گے۔